सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इंतखाब दुरुस्त करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने के लिए अपील दायर कर रखी थी। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों की? सीनियर अमरीकी सिफारतकार की वजारत खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिफारतकारी ज़राए के मुताबिक वजारत खारिजा हुकाम ने अमरीकी सिफारतकार को एहतजाजी मुरासला थमाया। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के इस्तेमाल करदा अल्फाज पर शदीद बरहमी का इजहार। पाकिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है, अमरीकी सिफारतकार को बता दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को धमकी अमेज मुरासले का मामला, अमरीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है अमरीका पर आयद इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस के भी तरदीद, कहा इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है और बाज चोर, लुटेरे, डाकू, पाकिस्तान की दौलत बाहर लूट कर ले जाने वाले लोग, बाहर की दुनिया में अपनी महल तामीर करने वाले लोग आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन अहम है। पता नहीं परसों सियासत में क्या होना है। जिम्मेदारान से कहता हूँ कि आगे बढ़ें और इंतखाबात का ऐलान करें। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। शेख रशीद ने कहा चोर लुटेरे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। जो नस्ली और असली होता है वो इम्तिहान के वक्त खड़ा होता है। रावलपिंडी शहर गद्दारों को पसंद नहीं करता। लोग नहीं चाहते कि गरीबों की बस्तियाँ तरक्की करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहा सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, नताइज जाने का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी अंदाज के मुताबिक 18 अजला की 65 तहसीलों में से PTI को 29 तहसीलों पर बरतरी हासिल है। जमीयत उल इस्लाम तहसील नशिस्तों पर आगे, जमात इस्लामी 5 और मुस्लिम लीग नून की 4 तहसीलों पर बरतरी। 2 तहसीलों में अवामी नेशनल पार्टी और 2 पर आज़ाद उम्मीदवार आगे रहे। पीपल्स पार्टी, NDM और MWM को एक तहसील पर बरतरी हासिल है। पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में शानदार कामयाबी पर वज़ीर आला महमूद खान को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, मैं अपनी PTI की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बैरूनी आकाओं के हुजूर बिकने वाले गद्दारों को पूरी शिद्दत से मुस्तरद किया। ये तमाम गद्दारों के लिए एक पेशगी तनबीह है कि उनके हलकों में उनके साथ होने क्या वाला है। कौम जो है वो अपने दलेर लीडर के साथ खड़ी हो गई है। अब फैसला ये बड़ा नहीं है कि अदम एतमाद के अंदर वोट कितने पड़ेंगे, वो चीज छोटी हो गई है। अब असल चीज जो है, जो फैसला होने जा रहा है, वो फैसला ये होने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले चंद जमीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका करेंगे। अदम एतमाद में कितने वोट पड़ेंगे ये बड़ी बात नहीं, तय ये करना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम करेंगे या ज़मीर फरोश के बैरून मुल्क आका। वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर ने कहा अभी सियासी ड्रामा लगा हुआ है, गैर यकीनी सूरत हाल के बाद क्या होता है पता नहीं। कौम अपने दलेर लीडर के साथ खड़ी हो गई है। असद उमर का ज़राअत, सन्नत और बैरून मुल्क 55 लाख मुलाजमतें देने का दावा। खराज तहसीन पेश करता हूँ
کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہے یہ ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے کبھی اس طرح کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات کی نہیں کہ ہمارے ذہن میں سیکیورٹی کا مطلب تھا فوج, اور ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیکیورٹی ایکچولی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہوتی ہے. سب سے بڑی اگر قوم میں انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب. انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب کے سمندر کے بیچ میں ہو. یعنی جب ایک ملک کی پراسپیرٹی انکلوسیو نہ ہو وہ ملک ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے. تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی ووٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولیٹکس کے لیے. اس لیے کیونکہ لوگوں نے اسٹڈی ہی نہیں کیا وہ ماڈل. وہ ایک اتنا یونیک ماڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب مدینہ تشریف لے کے آئے اور وہ کب دنیا سے گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ کتنے لوگ تھے پہلی جنگ میں اور 10 سال کے بعد وہ کیا تھے. وہ 20 سال کے بعد وہ سویلائزیشن کدھر تھا, 25 سال کے بعد, 50 سال کے بعد سویلائزیشن کہاں تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ ماڈل کیا تھا؟ وہ ایکچولی یہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بالکل وہ اگر آپ ماڈل سمجھ جائیں وہی سیکیورٹی ہے ملک کی. انہوں نے دنیا کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ قائم کی. پیسے بھی نہیں تھے, ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, بڑے ہجرت کر کے آئے تھے, غریب لوگ تھے, لیکن انہوں نے ایک چیز ثابت کی کہ جب ایک قوم اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتی ہے اصل میں سیکیورٹی وہ ہے, وہ سیکیور ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. سب کا سٹیک ہوتا ہے قوم کے اندر. جب تک کہ ہر انسان کا سٹیک نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی 22 کروڑ کا ہجوم ہے وہ انسیکیور رہے گی ہمیشہ. سیکیورٹی تب آتی ہے جب ہر شہری اپنی قوم کو اون کرتا ہے. فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی, لمیٹڈ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی دیتی عوام. عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے قوم بن جاتی ہے, وہ سب سے طاقتور قوم ہے. چھوٹا سا کیوبا, سینکشنز کتنی لگی, وہ کیسے سروائیو کر گیا؟ کیونکہ جو حکومت تھی دنیا کی بہترین فلاحی ریاست انہوں نے بنائی. ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک ریاست نے سٹیک دے دیا کہ یہ آپ کی ریاست ہے. اور جب انہوں نے ویلفیئر سٹیٹ بنائی کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کمپیئر کریں پاکستان سے, لیکن وہ کھڑے ہو گئے. تو ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسیکیورٹی کا اب تک جو جس وجہ سے ہم انسیکیور ہیں جو وجہ ہے وہ ہماری ان ایکول ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے امیر غریب کے اندر فاصلے بڑھتے رہے. ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا ایلیٹ نے کیپچر کر لیا ملک کی ریسورسز, اور ایلیٹ نے دوسروں کو کمپٹیشن کو آنے نہیں دیا. جو اصل انٹرپرینرز تھا ان کو اوپر نہیں آنے دیا. اس نے ساری ریسورسز, اور اس سے زیادہ ظلم کا نظام کیا ہوگا کہ چھوٹے سے ایلیٹ نے ایک انگلش میڈیم سسٹم لے آیا ایجوکیشن کا, اور ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو نیچے کر دیا. ایک اپارٹھائڈ بنا دی کہ جو صرف اچھی نوکری انگلش میڈیم, باقی عوام کے لیے سیکنڈری نوکریاں. تو سارا جو ہمارا سسٹم تھا ایجوکیشن کا, ہیلتھ سسٹم, وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل ڈی جنریٹ کر گئے. صرف پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جا کے اچھا علاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر جاتے. اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بیچارہ غریب جب طاقتور کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا, بے روزگار ہوتا تھا, اس کو کوئی اسٹیٹ کوشش نہیں کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے.
تو ہمارا جو یہ نان انکلوسیو گروتھ ہے، میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی، اور سیکنڈلی رول آف لا. کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہیں ہم کہ وہ ترقی کر جائے گا، وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ جائے گا، وہ رول آف لا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اور رول آف لا بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ جو دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں، اور بڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے، لیکن اس کی فنڈامنٹل جو بیسس تھا وہ نمبر 1 تھا ویلفیئر اسٹیٹ، نمبر 2 تھا رول آف لا. کیونکہ رول آف لا بھی لوگوں کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ایک اسٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں، جس کے اندر میرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، میری جان اور مال کی حفاظت ہے، میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے، میں اس اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ تو اوپر سے کانکررز آتے تھے نارتھ سے، ایک دفعہ وہ نکلتے تھے افغانستان سے اور قبائلی علاقے سے سیدھا دلی تک پہنچتے تھے. ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی، ہونے نہ ہونے کے برابر تھی. کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کرتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہی نہیں تھا سسٹم میں. فیوڈل سسٹم تھا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی جو وہ چاہے کر سکتا تھا، نچلے والوں کے رائٹس ہی کوئی نہیں تھے. تو جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ اگر ریپلیس کر دے تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، دوسرا جو مرضی آ کے اوپر بیٹھ جائے. سو جو نیچے لوگ تھے جب آپ ان کا سٹیک ہی نہیں تھا تو وہ سارے کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا. افغانستان اور قبائلی علاقہ دیکھ لیں، ان کا بڑا ایگیلیٹیرین سسٹم تھا، ان کے رول آف لا بھی وہاں تھا، جو ان کا جرگہ سسٹم تھا، جوری سسٹم تھا، اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا، ایک مشاورت تھی، کوئی اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا.